یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا. یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا. یہ آیتوں کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا. یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26. آیت نمبر 25 اور 26 یہ سورہ آل عمران کی. یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا. خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ممبرا کی سرزمین پر میں آپ کے سامنے حاضر رہا، اور جلسہ بھی تھا غوث پاک کا ہی. پھر سال بھر کے بعد برابر یہی ایام تھے. زمین تھوڑی بدلی ہوئی لگتی ہے، لیکن ممبر پر موجود علماء بھی وہی تقریباً مجھے نظر آتے ہیں، اور سامنے کے چہرے بھی پہچانے نظر آتے ہیں، اور جلسہ بھی وہی ہے. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ. سال بھر گزر گیا ممبرا میں خطاب کر کے آپ کے پاس سے رخصت ہوا، اس بیچ میرا آنا جانا ہو نہ سکا. لیکن اس 1 سال بھر کی مدت میں ممبرا والے میں سے کوئی ایک بات بھی بتا دے. کیا کوئی میرے پچھلے بیان سے آج بیان کرنے کے بیچ کا جو سال گزرا ہے کوئی فساد ہوا ہے، یا کوئی کرفیو لگ گئی ہے، یا کوئی فتنہ ہو گیا ہے، یا لوگوں میں کوئی بھڑکنے والے معاملات ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی رپورٹ آئی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں یہ بات خاص طور پر ڈپارٹمنٹ والوں سے کہہ رہا ہوں، جن کو ہمارا نام لے لے کر کے ہی اتنا ڈرایا گیا ہے کہ جلسہ ہوتے ہی ان کے ہاتھ پیر الگ انداز میں رکھتے ہیں، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی آئے گا ابھی بھڑکائے گا اور ممبرا میں پوری آگ لگ جائے گی. میاں سال بھر پہلے کی رپورٹ بھی آپ کے پاس ہے. سال بھر پہلے بھی اسی جگہ سے خطاب ہوا اور آج پھر خطاب کرنے آئے. ان سے میں کہتا ہوں کچے کان نہ رکھیں، اچھی رپورٹ لیا کریں، اچھی رپورٹ لیا کریں. ہم غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں. ہم فتنہ و فساد مچانے یا آتنک اور دہشت پھیلانے نہیں آتے. ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ خفیہ سرنگوں میں نہیں، کھلے میدان میں بولتے ہیں. ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی پلاننگ نہیں ہوتی. غوث پاک کے دربار کے کتے ہیں، کھلے عام بول رہے ہیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد وقت اپنے وقت کے عبقری عالم دین ہے، لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے تھے اور لکھتے تھے، اور پھر اپنی نسبت پر یہ فخر بھی کرتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ارے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. ہم ہندوستان میں ہیں، غوث اعظم کے دربار کا پہرا دے رہے ہیں. لیکن صاحب کسی کو تکلیف ہے تو میں ان کو ایک بات بتا دوں، تھوڑی بہت آواز ہماری اونچی ہوتی ہے اس لیے کہ جس دربان کے ہم کتے ہیں اس طرف اگر کوئی انگلی اٹھائے گا بھونکے کے نہیں، پھاڑ کھانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. میرے عزیزوں، کتے کا کام یہ ہے، وہ دربان کے دروازے پر ہوتا ہے اور وہ نگرانی کے لیے ہے. ہماری زبانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے رکھی گئی. ہماری زبانیں، ہماری زندگیاں اللہ کے ولیوں کی حمایت کے لیے رکھی گئی ہے، اور اگر ان کی حمایت میں نہ بولیں تو پھر کیا دھوتی کرتے والوں کے لیے بولیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ سٹیج ادھر بھی لگتے ہیں ادھر بھی لگتے ہیں. آپ چاپلوسی کسی اور کی کرتے ہیں اور ہم تعریف کسی اور کی کرتے ہیں. آپ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر آپ موجودہ حکومت جو بھی موجود ہے
اس کے سکوں پر اور ان کے عہدے پر اور ان کے منصب پر دیکھ کر کے آپ بات کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فقیروں کی عادت یہ ہے، ہم برسوں پرانے آبا و اجداد سے غوث اعظم کے ہی دربان، ان کے ہی غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں نسبت پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور کیسی نسبت پر؟ ارے ہمارے وقت کا مجدد جب اس بات پر فخر کرتا ہے، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ بھی نہیں کہا ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے ڈائریکٹ مجھے نسبت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یا غوث آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دروازے سے آپ کے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا بہترین فارمولہ دیا ہے ڈرنے والوں کے لیے، اعلیٰ حضرت نے کہا جو خوف کھایا کرتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ فارسی لفظ ہے اور کتے کو کہتے ہیں۔ کون سی نشانی والے سگ نہیں مارے جاتے؟ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ میونسپلٹی کی گاڑی بھی آتی کتوں والی، وہ انجیکشن مار کے جاتے ہیں یا کتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ بہت کتے اگر آوارہ ہو گئے کمپلینٹ کرو، کتوں کو اٹھا لے جائیں گے، لیکن ان اٹھا لے جانے والے کتوں میں اگر ایک بھی بیلٹ والا آیا تو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ یہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، کسی کا پالا ہوا ہے۔ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے قادری پٹا تیرا۔ غوث پاک کا یہ نسبت کا پٹا پڑا ہوا ہے، یہ الحمدللہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے۔ لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، ہر زمانے میں دشوار رہا ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے، میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کیوں دبیں، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا۔ کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں۔ اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی، شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے۔ اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے۔ سنو، اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے۔ اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں، میں یہیں بیٹھا ہوں اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں اللہ کے ولی ہوں گے۔ یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو، حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے، میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء اکرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس حسین اعظم کو دیکھیں کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے، ڈٹے رہے، کرامت کا اظہار نہیں کیا، شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا۔ دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے،
وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے۔ اور کرامات اولیاء کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے، چھوٹا حصہ ہے، اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ جمے رہ جانا کسی بات پر، خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے، نہ ڈرنا ان ظالموں سے، یہ اولیاء کرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے۔ آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں، استقامت۔ کرامتیں سنتے بھی آیا، اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے۔ لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں، کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر، وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر۔ کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں، ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی؟ ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں، پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی جاتی، واللہ مسبب الاسباب، اسباب پر رکھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد کے، ہلاکو کے زمانے کے تھے، ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں۔ اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں، ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے، اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی، تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا، اور آ کر کے لوگ رونے لگے، حضور ہلاکو آ گیا، بغداد تباہ کر ڈالے گا، بغداد کو برباد کر دے گا، آپ بچا لے، اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں۔ واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں۔ ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا، کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے، اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، قتل کر دیا۔ دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ۔ یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے، جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا حضرت محمد جام، آج پھر رونے لگے، کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں۔